بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا۔ آپ سب جانتے ہیں اس سورت کا جو شان نزول ہے وہ بہت سی روایات میں ذکر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ ابن ربیعہ، ولید ابن مغیرہ اور دو چار اور سردار بھی تھے، ان کے ساتھ تشریف فرما تھے اور دین کی دعوت دے رہے تھے، اور اسی اثناء میں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، اور ایک سے زیادہ دفعہ انہوں نے یہ الفاظ کہے، اے اللہ کے رسول مجھے سکھائیے ان علوم میں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائے، علمنی مما علمک اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مشہور تفسیر کے مطابق ناگواری آئی۔ عبس کس کو کہتے ہیں؟ عبس کہتے ہیں تقطیب الوجہ کو، مطلب یہ جو پیشانی ہے انسان کی، اس پہ جو سلوٹیں آتی ہیں بنیادی طور پہ، یعنی یوں کر کے جو سلوٹیں آتی ہیں، جس سے انسان گویا کسی شے کی ناگواری کا اظہار کرتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عبوس، یعنی عبوس تو خیر فعول کے بدل پہ مبالغہ ہے، عبوس مصدر ہے۔ کیا مصدر ہے؟ عبوس۔ اسی طرح قیامت کے دن کو کہا گیا نا عبوسن قمطریرا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عبس و بسر سورہ مدثر میں کہا، بسر اس سے اگلی سٹیج ہوتی ہے، یعنی عبس کیا یوں کر کے اور پھر اس کے بعد مطلب بہت زیادہ منہ بنایا جائے نا، منہ بسور رہا ہے، یہ ہم بھی اردو میں یہ بولتے ہیں، تو وہ قلوح جو ہے نا چہرے کی، نعوذ باللہ صاف تھوڑی سی بگڑ جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ بسور ہے۔ لیکن عبس اس سے ما قبل ہے۔ عبس کے اندر کیا ہے؟ ناگواری کا اظہار ہے، بتقطیب الجبین، بتقطیب الجبین۔ تو روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے اثرات آئے اور آپ نے اعراض کیا ان سے۔ تولا کے اندر جو مفہوم ہے وہ کس کا ہے؟ وہ اعراض کا ہے، اور عبسہ کے اندر مفہوم کس کا ہے؟ ناگواری کے اظہار کا ہے۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں روایات کے مطابق، اور پھر روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم سے ملا کرتے تھے تو آپ ان کو کہتے تھے مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، اس کو خوش آمدید کہ جن کے لیے خدا نے مجھ پر کچھ عتاب کیا۔ عتاب سے مراد سزا نہیں ہوتی، عتاب سے مراد تعدیب ہے۔ مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی۔ تو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہیں وہ مؤذنین میں سے ہیں، سیدنا بلال جو ہے وہ بعد میں اذان دیتے تھے، یہ جو ہے وہ فجر کاذب کے وقت، وہ فجر صادق کے وقت اذان دیتے ہیں، تو یہ فجر کاذب کے وقت۔ اور کئی مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو مدینہ پر جو آپ خلیفہ مقرر کر کے جاتے تھے اپنا عامل، وہ کون ہوتے تھے؟ سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم۔ تو بہرحال یہی رائے ہے صحیح کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد۔ بعض علماء نے، اور وہ ہیں متأخرین میں سے کچھ، انہوں نے یہاں یہ بھی ذکر کیا کہ شاید یہاں عبس و تولی کی جو ضمیر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں جا رہی، بعض لوگ آگے تو جا رہی ہیں، وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، کہا کہ یہاں عبس و تولی سے مراد ان سرداروں میں سے کسی ایک کا بیان ہے کہ جس نے جب یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو عبداللہ ابن ام مکتوم آئے تو اس کے چہرے پر ناگواری آئی اور وہ اٹھ کے چلا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب پھر کیا ہوا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہیں کی، تلہی کی ہے، جس کا ذکر آگے آ جائے گا کہ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّ، آپ اس سے جیسے مشغول ہو گئے۔ ایک اعراض ہوتا ہے نا، ایک تلہا کیا ہے؟ آپ کسی اور شے میں مشغول تھے جس کی وجہ سے آپ توجہ نہیں کر سکے۔ تلہی عموماً غیر ارادی ہے، اور اعراض جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو ارادی ہوتا ہے، تولا۔ تو تلہا کا مطلب ہے بھائی میں کسی اور کام میں مشغول تھا اس لیے غافل ہو گیا فلاں کام سے، یہ تلہی ہے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، وہ بھی اسی مادے سے ہے۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ جیسے تشریفاً لجانب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کیسے صادر ہوا ہوگا کہ عبس و تولی، تو یہ مناسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے نہیں ہے، لہذا کوشش کر کے تکلف کر کے یہ معنی کر لیا گیا۔ لیکن بہرحال یہ ذہن میں رکھیے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت بلند ہے، لیکن یہاں صحابہ سے تفاسیر مروی ہے، اور وہ یہاں عبس وتولی ہی کی ضمیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی سب لوٹا رہے ہیں۔ سلف میں آپ کو دوسری رائے تو ملتی ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس میں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بیان کے لیے ہم اس میں بھی تعبیر کر لیں، تو یہ کسی کی رائے تو ہو سکتی ہے اور گنجائش بھی شاید ہو لغت کے اعتبار سے، لیکن یہ سمجھنا کہ جو لوگ یہ نہیں کر رہا ہے وہ گویا کوئی گستاخی کر رہے ہوں گے یا بے ادبی کر رہے ہیں، یہ بات بھی فی نفسی درست نہیں ہوگی، واللہ اعلم۔ تو مشہور تفسیر یہی ہے کہ عبس وتولی، اور پھر علماء نے گویا اس میں حکمتیں بیان کی ہوئی ہیں کہ اس میں خطاب غیبت میں کیوں ہے۔ غیبت سے مراد یہ کہ ضمیر غائب میں کیوں خطاب ہو رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ عبست وتولیت، بلکہ کیا عبس وتولی، غائب کا صیغہ ہے نا، آگے خطاب شروع ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ اس میں ناراضگی کا بیان ہے لہذا عبس وتولی اس لیے کہا، بعض نے کہا کہ نہیں اس میں تکریم کا بیان ہے اس لیے عبس وتولی۔ یہاں بھی آپ دیکھ لیں دونوں، اب یہاں دونوں آرا ہو سکتی ہے، یعنی جنہوں نے کہا کہ ناراضگی تو آپ کیسے جیسے غائب کی صیغے میں کئی دفعہ بات کرتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں گھر میں، تو جب واقع افک میں تو کیف تیکم، کیف انتی نہیں ہے بلکہ کیف تیکم، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس لہجے میں آپ خطاب فرما رہے ہیں۔ تو یہاں بھی کیا ہے، کیونکہ عتاب ہے تو عتاب میں عدم التفات ہے، وہ بھی گویا عتاب کی ایک صورت ہے، تو عبس وتولی ایک رائے یہ۔ دوسری رائے یہ کہ چونکہ عتاب ہے تو عتاب میں عدم التفات اس لیے کیا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ عتاب بھاری نہ ہو، یعنی یہ اگر کہا جائے اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ عبست وتولیت، کہہ رہے ہیں اس کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر بہت شدید ہونا تھا بنسبت یہ کہ کہا جائے عبس وتولی۔ یعنی دونوں میں آپ دیکھیں کہ بلاغت کے نقطے دونوں حضرات نے نکال لیے لیکن الگ الگ نکالے، اور گنجائش ہے دونوں کی، اور اس میں آپ کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی وجہ نہیں تو ہم یہی کہیں گے عبس وتولی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے، آپ کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے غائب کا صیغہ استعمال کیا، نہ کہ خطاب کا۔ اسی غائب کے صیغے کے استعمال کی وجہ سے اس تیسرے رائے کی گنجائش پیدا ہو گئی جو بعد متأخرین نے لے لی۔ اگر یہاں وہ نہ ہوتا تو پھر اس کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، تو اللہ تعالیٰ نے گویا ایک گنجائش ہلکی سی وہ بھی رکھ دی، یعنی کسی نے اگر رائے ایسی اختیار کرنی ہو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گویا صریح قرآن کے خلاف جا رہا ہے، تو صریح قرآن کے خلاف تو اس وقت جاتا جب گویا ضمیر بالکل واضح ہوتی، اب یہاں تو ضمیر واضح ہے ہی نہیں، تو عبس وتولی ہے تو ہوا کہ ضمیر مستتر ہے تو اس کو کہیں لوٹانا ہے، ما قبل تو خطاب کوئی ہے ہی نہیں، سورت کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے، لہٰذا اگر کسی نے لوٹا لی تو ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہوا انحرف فی التفسیر و ابعد فی التأویل، یہ کہنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ یہ شخص کہے گا کہ یہی تفسیر متعین ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق ہے، تب وہ ایک غلط رائے پہ کھڑا ہو جائے گا۔ ہاں حساسیت، جیسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں گے تو متأخرین میں حساسیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور رفعت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس میں پھر ایسا بھی کئی دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید پرانے لوگ گستاخ تھے، یہ نظر اگر پیدا ہو جائے نا تو یہ بڑی خطرناک ہے، یعنی پرانے لوگ بہت کچھ، یہاں تک کہ عصمت انبیاء کے بارے میں بھی ان کی آراء الگ سے ہیں، تو خود اہل سنت میں متقدمین اور متاخرین میں شدید اختلاف ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ لوگ، ایسا نہ ہو کہ متاخرین اتنے اسٹرکٹ ہوتے چلے جائیں کہ پچھلے لوگ گستاخ نظر آئیں۔ لیکن جو یہ والی بات بڑی وہ لگتی ہے، تھوڑی سی کمی لگتی ہے، وہ کہ سما عبس وسر سما مستقبل بالکل عبس وتولی ہے وہاں پہ، اور وہ تو وہاں تو طے ہے، وہاں تو ولید بن مغیرہ ہے، ہاں، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ مطلب ہو سکتا ہے یعنی صرف اس وجہ سے کہ چونکہ وہاں متعین ہے یہاں بھی وہی متعین ہو جائے گا، یہ بھی فی نفسی نہیں ہے، کیونکہ یہاں ایک خاص سیاق میں آتی ہے، کیونکہ یہاں ان جاءہ الاعمیٰ ہے، عبس وتولی ان جاء، وہاں کیا تھا، قرآن پہ غور و فکر کر کے کہہ رہا ہے عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر ساصلیہ سقر، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں عبس وتولی والے شخص پر کوئی وعید نہیں ہے، اگر بالفرض یہ جس طرح وہاں وعید سنائی گئی ہے، یہاں عبس وتولی ان جاءہ الاعمیٰ بس، اب ما یدریک لعلہ یزکا او یذکر، ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سب ایک ہی، اور اس شخص اگر یہ الگ شخص ہوتا تو اس کا کوئی ذکر نہیں الگ سے ہو رہا بعد میں، عبس وتولی تو فماذا وان جاء الاعمیٰ، بس بات ختم۔ سر ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے نا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کہ کوئی ایک بندہ تھا وہ یہ نماز میں نہ یہ پڑھاتا تھا،
عبس وتولا ہر نماز میں ہر وقت سنا تو میں نے بھی، لیکن مجھے اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے۔ تو اکثر نا خاص ایک مکتب فکر کے لوگ نا وہ یعنی جو ان کے مکتب فکر کے نہیں ہیں وہ ان کو ٹونٹ کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ والا واقعہ کوٹ کر رہے تھے حضرت عمر نے ان کی گردن کٹوائی، وہ تو کوئی منافق ہوگا یعنی اگر کوئی مسلمان، لیکن یہ بات درست ہے، کوئی مسلمان ہر نماز میں ابس و تولا ہی شروع کر دے تو اس کو یہی کہیں گے اس کو کیا ہوا؟ اوبویسلی وہ تو نہیں کرے گا، لیکن وہ یعنی اس کو اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ بھئی جیسے تمہارے دل میں کوئی اللہ معاف کرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا ہے۔ نہیں ہے، مسلمانوں کے متعلق کیسے کہا جا سکتا ہے؟ وہ ایک خاص وہ تو ظاہر، لیکن وہ بہت غلط ہے، وہی میں بتا رہا ہوں، وہ محبت کا جب ایک خاص اسٹینڈرڈ بنا لیا تو اس کے مخالف ہر ایک گستاخ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا، یہ بہت خطرناک ہے۔ ابھی آپ دیکھیں امام غزالی علیہ الرحمہ کی عبارتیں ایسی جن میں وہ گستاخ ہیں ان لوگوں کے مطابق، اگر وہ نکال کے دکھائی دیں تو جس طرح حضرت تھانوی اور مولانا رشید احمد گنگوئی اور فلاں فلاں پر فتوے لگائے، وہ سارے فتوے وہاں بھی لگ جانے چاہیے۔ گستاخی ان، میں نہیں کہہ رہا نعوذ باللہ وہ گستاخ ہے، یعنی ان کے تصور کے مطابق وہ گستاخی بنے گی۔ ہاں جو ڈیفینیشن سیٹ کی اس کی بھی تعویل کریں۔ المقصد وہی نا، تو تعویل یہاں بھی کر لیں مطلب وہاں تعویل کر لیں گے تو وہ یہاں بھی کر لیں، یعنی ان حضرات کے متعلق بھی کر لیں، لیکن وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ امام غزالی علیہ الرحمہ مطلب بہت سی جگہوں پر، اور اس طرح میں امام راضی علیہ الرحمہ بہت سی جگہوں پر، اسی طرح امام بیضاوی علیہ الرحمہ پر بھی گستاخی کے فتوے لگائے گئے، آپ کو معلوم ہوگا۔ ہاں افضل البشر میں پھر امتناع نظیر کا مسئلہ انہوں نے جیسے بڑے واضح طور پر ذکر کر دیا، اب ان کے ہاں امتناع نظیر والا مسئلہ تو گستاخی کا ہوگا، اسی بات یعنی تکفیر تو گستاخی تک تو جائے گا ہی نا، یعنی کسی درجے میں، تو وہ تو واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر بالفرض جن سے بشر میں کوئی افضل نہیں بھی ہے تو تب بھی امکان تو بھی نفسی موجود ہے۔ اب یہ مسئلہ ان کے خیال میں کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں اس پر کسی کے سر پہ پتھر مارا جائے، لیکن یہ لوگ، اب یہ ہوا یہی نا کہ ہوتے 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 وہ آخری ورژن پھر محبت کا ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا، احمد رضا خان بریلوی اور ان کے جو متبعین ہیں، تو اب وہ جو اس سے نکلے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ گستاخ ہوگا۔ یہ بہت خطرناک ہے، آپ یہ کہیں کہ ہاں ہماری رائے یہ ہے ان مسائل کے بارے میں، لیکن اس کو بھی ہم گستاخی نہیں سمجھتے، اس کو بھی ہم گستاخی نہیں سمجھتے، وہ کہنے والوں نے ایک خاص انداز میں بات کی ہے، اس بات کا یہ جیسے یہاں پہ پہلے غائب کا صیغہ آ گیا نا، سورہ کہف میں زیادہ دوری کو بھی نظر نہیں آتا، وہ تو واضح طور پہ ہاں، لیکن وہاں اصل میں کیا ہے، وہاں چونکہ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اس کے کیا ہے یعنی وَاتْلُ مَا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن یہ نہیں ہے نا، تريد زینت الحیات الدنیا جملہ حالیہ ہے، آپ اپنی نگاہوں کو مت پھیریے کیا کرتے ہوئے، تريد زینت الحیات الدنیا، اس سے کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ آپ دنیاوی زندگی کی زینت چاہتے ہیں، یہ تو ایک نہیں ہے، اس یعنی فعل نہیں کے لیے اس نہیں کا وقوع ضروری نہیں ہوتا، یعنی مثال کے طور پہ اللہ اپنے تمام انبیاء سے بھی کہتا ہے لا تزنی، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں، لا تسرق، اس کے مکلف ہیں کہ نہیں؟ وہ ہاں مکلف ہے، اس لیے کہ ان اللہ امر بعباده المرسلین ما امر ان اللہ امر بعباده المرسلین ما امر به المؤمنین، پھر آپ لوگ آیت بھی پڑھنا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اب وہاں کہا جا رہا ہے ولا تعد عیناک عنہم تريد زینت الحیات الدنیا، اس سے یہ لازم نہیں آ رہا کہ ارادہ حیات دنیا قد وقعت، یہ لازم نہیں آتا اس سے۔ یہاں فرق کیا ہے، یہاں تو ایک فعل کا وقوع ماضی میں ثابت کیا جا رہا ہے، عبس وتولی، یعنی حدث و مر، یعنی یہ ہوا اور گزر گیا، تو وہاں فرق ہے، وہاں تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو گویا آپ زینت چاہیں، مراد یہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کر ہی نہیں رہے، اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زینت دنیا چاہتے ہیں، وہ وہی ہے، اس میں بھی اللہ کے رسول نے بالفعل نہیں کیا نا، یعنی اس میں کیا ہو رہا تھا کہ بھئی کچھ لوگوں نے کہا اگر آپ فلاں 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 کو اٹھا دیں مجلس سے تو ہم آ جائیں گے، تو اس پر اس جیسی کئی آیات نازل ہوئی، سورہ انعام میں بھی آپ پڑھتے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، أي إِذَا طَرَدتَّهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو وہاں کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، صرف کہا کہ ان کے مطالبے کے نتیجے میں اگر آپ نے ایسا کام کر دیا تو آپ ایسے ہو جائیں گے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ روایات میں ہے کہ ہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ روایات تاریخی ہیں، وہ حدیث وغیرہ اس طرح نہیں ہے، وہ ایک راوی کا اپنا قول ہوتا ہے
وغیرہ یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بتائیں گے نا ہممتو، وہ کہتے ہیں فہم، ایسے لگ رہا ہے جیسے تفسیر کرنے والوں نے کہا کہ ربما وقع هذا الهم فی قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کو نکال دیا جائے. تو آپ کو ایسی روایت ملے گی، لیکن وہاں ان آیات میں کوئی مفہوم نہیں ہے. آیات میں کیا ہے؟ بس لا تطرد اور اذا طردتهم تكون من الظالمین، بس اتنی سی بات. یہاں کیا ہے فرق؟ عبس وتولى، وقوع کا بیان ہو رہا ہے، وہاں کہیں بھی وقوع کا بیان نہیں ہے. اللہ اعلم. فرمایا ان جاءه الاعمى، یہ لی ان مفعول لی اجلی ہے، یعنی عبس وتولى ان جاءه الاعمى، لی ان جاءه الاعمى، اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک نابینا شخص تشریف لائے. یہاں ایک اور بحث ہے، وہ بھی بہت خوبصورت ہے، کہ عموماً کسی کو اعمى کہنا تو اچھی بات نہیں ہوتی. بات بات ہے، یعنی کہہ دیتے ہیں بصیر، کہہ دیتے ہیں ضریر ہو تو اس کو بصیر کہہ دیتے ہیں، اور کچھ اچھے القاب سے یاد کیا جاتا ہے. اعمى تو نہیں اس طرح کہتے ہیں، جاء الاعمى. تو کہا کہ یہاں پھر کیوں کہا کہ یہاں کہنے کی وجہ یہاں مقتضۂ حال تھا. مقتضۂ حال یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اگر اعراض کیا ہے ان سے تو آپ کے اعراض یعنی کیسے اس کو ادا کیا جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ نے جو اعراض کیا تو اس میں آپ کو یہ بات ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے تھی کہ اس شخص کو نہیں معلوم کہ آپ کے پاس کون کون بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ کون ہے؟ اعمى. تو یہاں اصل میں اعمى کہنا سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم کے عذر کو ظاہر کرنے کے لیے بھی ہے. اگر کوئی اور شخص ہوتا جو دیکھ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مشغول فی الدعویٰ ہیں اور صنادید قریش بیٹھے ہیں، کوئی عام آدمی نہیں ہے، تو پھر شاید وہ اس آپ معذور ہوتے اعراض میں اور عباسہ میں. بات ہے. لیکن چونکہ یہ صاحب کون ہے؟ اعمى. کون ہے؟ اعمى. تو اس لیے یہ تو معذور تھے خود، ان کو تو عذر نہیں دیا جا سکتا. ہوا لا یعرف، ان کو تو نہیں معلوم کہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات. اس لیے یہاں ان کو صراحتاً اعمى کہہ دیا. اس سے پتہ کیا چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ جہاں کوئی وجہ یا مصلحت دینیہ موجود ہو وہاں ایسے القاب سے یاد کیا جا سکتا ہے. پھر یہاں اس آیت سے علماء اصول حدیث نے اپنے موقف پر بھی استدلال کیا. جب ہم کہتے ہیں فلاں جو تھا وہ اعمش تھا اور فلاں جو ہے وہ اعرج تھا اور فلاں جو ہے وہ اعمى تھا، القاب ایسے ہیں نا جو اعرج لنگڑا، تو اعرج کیا مطلب لنگڑا؟ کہا کہ یہ صرف تمییز کے لیے ہے، اور اس کے پیچھے چونکہ بہت سے اصول حدیث میں ایک جیسے نام ہوتے ہیں نا لوگوں کے، تو بھئی تمییز کے لیے ہم کسی کو اعرج کہتے ہیں، کسی کو اعمش کہتے ہیں، کسی کو فلاں کہتے ہیں، تو پتہ چل جاتا ہے کون صاحب مراد ہے. تو اب چونکہ وہاں بھی ایک مصلحت دینی ہے تو اس وجہ سے ہم نے ان کو ان کے ان القاب سے یاد کیا ہے کہ جو عام زندگی میں عرف و عادت میں مناسب نہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں اس لقب سے انہیں یاد کیا الاعمى، جو اصلاً لقب عرف اور عادت میں غیر مناسب ہے، لیکن کیوں یاد کیا؟ یہاں انہی کی مصلحت میں. ان کی مصلحت کیا ہے؟ تاکہ ان کو عذر دیا جائے. بات واضح ہے کہ نہیں؟ اللہ اعلم. دوسرا مفہوم کیا ہے؟ علماء نے کہا ان جاءہ الاعمى، اس لیے اگر یہاں البصیر کہتے ہیں، اب وہ سب مجازی الفاظ ہیں، ان میں احتمال کی بڑی گنجائش ہو جاتی. اب یہاں جب کہہ دیا الاعمى تو کیسے تعین ہو گیا کہ کون آیا. حقیقی لفظ کوئی ہوگی اسی طرح سے اردو میں اندھا بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور نابینا بھی کہہ سکتے ہیں. نابینا بھی مجازی نہیں ہے. ہاں جیسے ہاں وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ غیر بصیر، نابینا، جیسے غیر بصیر بھی آ سکتا ہے، لیکن غیر بصیر میں دو احتمال ہے، غیر بصیر فی البصر یا فی البصیرہ. نابینا میں بھی جیسے یہ دونوں احتمالات موجود ہیں. لیکن اس کا اغلب استعمال ہاں اغلب اصل میں تو عرف کا فرق ہے نا، یعنی اب کہا جائے گا کہ ہمارے عرف میں تو ایسا ہی ہے، لیکن ان کے عرف میں اگر غیر بصیر کہا جائے گا، غیر ناظر کہا جائے گا، جیسے ہم کہیں گے غیر ناظر، تو کہیں گے غور و فکر نہیں کرتا. متکلمین ہوں گے تو یہی سمجھیں گے غیر ناظر، ٹھیک ہے، نظر سے ہے. بات ہے. جی جی فرمائیے. سر یہ میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جیسے اب اس طرح کے اور بھی مقام ہیں قرآن مجید میں، یعنی مولویوں کو اتنی ٹینشن کیوں؟ یہ مطلب اللہ پاک فرما رہے ہیں نا، اللہ پاک تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں اصل میں مولویوں کو ٹینشن یہ ہے کہ اللہ پاک تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، باقی لوگ تو نہ کہیں. ہاں وہ بات ٹھیک ہے. اب جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنی طرف سے یہ بات کرتے تو ہم آپ کے دائیں ہاتھ سے پکڑتے اور رگے جان کاٹ دیں. اللہ تعالیٰ اصل میں ان چیزوں کو سمجھنے کا جو اسلوب ہے نا، مطلب وہ
اللہ تعالیٰ وَإِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ مثلاً، اور وہ سب باتیں خاص یعنی شرطیہ تناظر میں، تو اس میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ شرطیہ تناظر میں ہم نے کئی دفعہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ شرط فی نفسی ہی مستحیل تو نہیں ہے، اگر وہ مستحیل ہو تو جواب شرط بھی مستحیل ہو جائے گا، چاہے وہ مستحیل لذاتی، تو ہم وہاں بتاتے ہیں کہ وہ تو فی نفسی ہی مستحیل ہے، تو وہ تو ایسے ہی ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تو اب کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کے سوا کوئی الہ ہوتا تو تمہیں کیا اتنی ٹینشن ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا الہ ہے ہم کہیں گے کلام فی نفسی مستحیل میں ہو رہا ہے، ایسا ہی ہے نا، تو ہم بھی یہاں کہیں گے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے خود کوئی تغیر کر سکتے ہیں قرآن مجید میں؟ اگر بالفرض ایسا ہوتا تو وہ نبی ہوتے کیا؟ بات واضح ہے کہ فی نفسی ہی امر مستحیل ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر یہ امر مستحیل ہے اصلاً جو ہو جاتا تو پھر ہم کیا کرتے؟ تو گویا چونکہ یہ مستحیل ہے تو ہمارا کرنا بھی مستحیل ہے، تو وہ مولوی آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا اپنے نبی کے ساتھ یہ کرے، وہ کلام کے فہم پر ہی اس کا تعلق ہے، تو لہٰذا اس کے نتیجے میں اب پھر دوسری بات یہی ہے میں نے کہا کہ وہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ تو کچھ بھی کہہ سکتا، ہمیں تو نہیں کہا، ہمیں تو کہا گیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہر بندہ تقریباً اس چیز کو سمجھتا ہے۔ ہاں تو بس یہ، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے نا کہ جو شاید دوسروں کو چڑھانے کے لیے اور کرنے کے لیے اس طرح کے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام ایسا تو نہیں کہ اس کو ایک دوسرے کو چڑھانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ سر جو مقام ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب نے مریم کیا تم نے کہا تھا میں اللہ کا بیٹا ہوں، وہ ایسا کہتے ہیں کہ سبحان اللہ تو پاک ہے کہ جو میرے جی میں ہے وہ تو جانتا ہے، جو تیرے جی میں میں جانتا ہوں۔ اب اس مقام پر ڈاکٹر صاحب نے ایک بات فرمائی، ان کا ایسا لگتا ہے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نا کام رہے ہیں۔ اب یہ جس طریقے ڈاکٹر صاحب بیان کرتے تھے نا، بڑی مطلب سمجھ آتی ہے چیز کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ بندے ہاں بالکل صحیح ویسے، ہاں اللہ کے سامنے تو ایسے ہی ہے، اللہ کے سامنے تو سب ایسے ہی، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام۔ لیکن سر بعض طبقے نے یہ چیزیں ایسے بنا لی ہیں کہ شاید وہ یوں کر کے آپ کو مار دیں گے، جب ہم آپ انبیاء کے بارے میں جو قرآن کی یہ آیتیں ہیں توحید، یہ توحید کیا آیتیں ہیں جس سے واقعی، لیکن اس میں بس وہ احتیاط یہی پیش نظر رہنی چاہیے نا کہ وہ اس میں غیر مناسب الفاظ سے انسان پرہیز کرے، اس میں یہ ہے کہ کئی دفعہ وہ جوش اور اس میں ایسے غیر مناسب الفاظ استعمال کر لیں کہ جو خود شان، لیکن ہمیں بھی تو کچھ تعلیم دی گئی ہے انبیاء کے متعلق کہ نہیں دی گئی؟ ہاں تو یہ بھی کہا گیا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تو ایک ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کے لیے استعمال کر لیتے ہو وہ رسولوں کے بارے میں استعمال کرتے وقت پرہیز کرو، تو یہ ہے واللہ اعلم۔ قرآن سے ان آیات کے جو شان نزول میں اس روایات آتی ہیں، جب متأخرین جو ہے وہ کہتے ہیں یہ نہیں اس واقعے نہیں وہ واقعے کو تو مانتے ہیں، ہاں نہیں آیات کو مانتے ہیں، ہاں وہ کہتے ہیں واقعہ تو یہ ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فعل کا صدور ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ تلہی، جو ان آیات میں آ رہی ہے، عبث کا صدور آپ سے نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو روایات ہیں نا وہ آپ دیکھیں گے وہ صحابہ سے مروی ہے، وہ کیا سمجھ رہے ہیں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں اس صحابہ کا فہم انہیں یہی سمجھ میں آیا کہ عبس و تولی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مروی کہ عبس تو یا تولی تو آپ سے تو نہیں مروی۔ اب صحابہ کا فہم اس جگہ لازماً حجت ہے کیونکہ یہ احکام شرعیہ میں یہ بات ہے کہ آپ کہیں کہ ان کا اس جگہ پر اجماع ہے، اس طرح کے مسائل میں اجماع نہیں ہوتا اصل میں، تو انہوں نے کہا کہ واقعہ فی نفسی ہی برحق ہے، صنادید قریش موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نوع کا صحف سا ہوا، وہ صحف کیا تھا؟ وہ تلہی ہے، لیکن یہ والے جو ہے الفاظ ہیں عبس و تولی، یہ ولید ابن مغیرہ یا عقبہ ابن ابی معیط یا جو عتبہ ابن ربیعہ ان میں سے کسی کی طرف جا رہا ہے، واللہ اعلم، ہو سکتا ہے، لیکن وہی بات اس کو معیار اس کا نہ بنایا ہے۔ صدق اللہ العظیم و تفسیر بذاتی و وقت اس کا کیا ان کے پاس اندھا آیا، یہاں پہ نابینا ایک نابینا ہے، ان کے دل میں اس وقت اندھا ہے، اللہ بھی انہوں نے وہی استعمال کیا، نابینا